اگر اس نعمت پر کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، اس نعمت کے ملنے پر ہم پیدائش سے موت تک، موت سے قیامت تک کے لیے سجدے میں چلے جائے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، قسم ہے رب کائنات کی، اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جس چیز کے پیچھے خون پسینہ نکلتا ہے، محنت مشقت ہم برداشت کرتے ہیں، اس چیز کی قدر و قیمت ہمارے نزدیک ہوتی ہے۔ اس ایمان کی قدر قیمت ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اس ایمان کے لیے، اس دین کے لیے اپنے باغات کو قربان کر دیا، اپنی جان کو لگا دیا، اپنے مال کو لگا دیا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا اس ایمان کے لیے، اس دین کے لیے۔ آج جو ہم ماشاءاللہ فین کے نیچے بیٹھے ہوئے، بہترین گالیچہ بچھایا گیا ہے، بہترین مسجد بنائی گئی ہے، ان تمام سہولیات کے پیچھے ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جو ہمیں دین پہنچا ہے، ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اس سہولت میں جی رہے ہیں۔ یہ ایمان جو ہم کو نصیب ہوا ہے، ان کا خون پسینہ جب بہا تھا تب جا کے یہ ایمان اور یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یوں ہی نہیں پھیلائی۔ اس ایمان کو، اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بلغوا عنی ولو آیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے اگر تم تک جو حدیث پہنچائی ہے، جو قرآن کی آیت پہنچائی ہے، جو دین کی بات پہنچائی ہے، اس کو تمام امت تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ تب جا کے صحابہ کرام نے نہ اپنے گھردار کو دیکھا، نہ باغات کو دیکھا، نہ عیش و عشرت کی زندگی دیکھی، اس دین کو پھیلانے کے لیے نکل گئے، اس دین کو پھیلانے کے لیے نکل گئے۔ آج ہم اس تبلیغ کے کام کو معمولی کام سمجھتے ہیں، دعوت کے کام کو معمولی کام سمجھتے ہیں۔ کفار مکہ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے محمد کے چچا، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے کو سمجھا دیجئے، آپ کے بھتیجے کو سمجھا دیجئے کہ وہ جو ہمارے خداؤں کو ذلیل کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو راہ راستے ہٹا رہا ہے، اسے سمجھا دو۔ کہا ٹھیک ہے، میں میرے بھتیجے کو سمجھا دوں گا۔ پھر کچھ دن گزرے اور نبی علیہ السلام نے اپنے دعوت کا کام شروع کیا۔ کیا ہے دعوت کا کام؟ اللہ ابتعثنا لنخرج من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى ساعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ رستم کے دربار میں صحابی رسول نے جگر اپنے جان کو ہتھیلے پہ رکھ کر کہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ پاک نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ جو لوگ معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، جو لوگ کئی جنہوں نے خدا بنا کے رکھے ہوئے، کوئی بارش کا برسانے والا، کوئی غلے کا نکالنے والا، کوئی لڑکے کا دینے والا، کوئی لڑکی کا دینے والا، جو مختلف قسم کے خدا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان تمام سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر لائے، اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا۔ یہ بادشاہ کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے کہا جا رہا ہے، یہ اس لیے اللہ نے بھیجا۔ یہ دعوت کا کام ہے کہ تمام مذاہب سے ہٹا کر ایک سچے مذہب پر لانا، لوگوں کو ظلم و ستم سے روکنا، لوگوں کو چوری سے، ڈکیتی سے، شراب خوری سے، بدکاریوں سے، ان تمام فعالوں سے، برے کاموں سے روکنا اور ایک اللہ کے ہونے کا یقین قرار دینا، سچائی پر لے کے آنا، عدل و انصاف پر لے کے آنا، یہ اللہ کے رسول کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام آئے، پیارے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کہنے لگے اے میرے بھتیجے، تیری قوم میرے پاس آئی تھی۔ اچھا کیا کہا؟ کہا کہ تو ان کے بتوں کو برا کہتا ہے، تو ان کے خداؤں کو برا کہتا ہے، تو اس سے رک جا۔ نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بھتیجے میں کمزور ہوں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو وضع الشمس علی یمین والقمر علی یسار ما ترکت هذه الدعوہ۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا، میرے دادا کے بعد میرا کوئی، ابا کا تو انتقال ہو چکا تھا جب نبی علیہ السلام مادر رحم میں تھے، دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، اللہ نے عبداللہ کو اٹھا لیا تھا۔ میرے دادا کا سہارا تھا، اللہ نے وہ اٹھا لیا۔ میری ماں کا سہارا تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا۔ اب آپ میرے دنیاوی اعتبار سے سہارا ہے، آپ بھی اگر میرا ساتھ نہیں دیتے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن لو وضع الشمس علی یمین والقمر علی یسار ما ترکت هذه الدین ما ترکت هذه الدعوت او کما قال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا، وہ آپ سے کہہ گئے ہیں کہ اگر محمد حکومت چاہے تو ہم کرسی ان کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ محمد اگر مال دولت چاہے تو پورے مکہ کی مال دولت ان کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اگر محمد خوبصورت لڑکی چاہے تو مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکیاں ان کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو یہ چیزیں کہتے ہیں، میں تو کیا کہتا ہوں، اگر یہ سورج کو میرے سیدھے ہاتھ پر لا کے رکھ دے، چاند کو میرے الٹے ہاتھ پر لا کر رکھ دے، تب بھی میں اس دعوت کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا، تب بھی میں اس دعوت کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دعوت کا کام یہ من مرضی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ سب سے پہلے دعوت جو دے رہے وہ اللہ دے رہے، اللہ اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلا رہے۔ سب سے پہلے داعی اللہ ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر کے داعی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کا احسان مانے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر صحابہ کرام کی نقل کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی نقل کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ فرد کے پاس جاتے ہیں، اس کے داڑھی میں، اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اللہ کے بندے دنیا کے چکر میں نہ پڑ، اپنے آخرت کی فکر کر۔ ان کا احسان مانے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پہلے شرابی تھے، کبابی تھے، اللہ پاک نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا، ان کو تہجد گزار بنا دیا۔ کتنے ایسے ظالم تھے، اللہ پاک نے اس کام کی برکت سے انہیں وقت کا ولی بنا دیا۔ ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، بہت اونچا یہ عمل ہے۔ صحابہ کرام نے اس عمل کو کیا ہے۔ ایک جماعت گئی بیرون ملک میں، حلقہ لگا ہوا ہے، تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ جماعت گئی وہاں پر، تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ ایک نوجوان بکریاں چرا رہا تھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، تو آیا اور اندر بیٹھ گیا، حلقے میں، تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گیا۔ پہلے دن کسی سے بات نہیں کی، جب تعلیم مکمل ہو گئی واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا، تعلیم میں بیٹھا، تعلیم مکمل ہونے کے بعد پھر چلا گیا، نہ نام بتایا نہ کچھ پوچھا۔ تیسرے دن جب آیا، تعلیم مکمل ہو گئی تو ایک ساتھی نے اس کو روک لیا اور کہا کہ تم پہلے دن آئے، دوسرے دن آئے، اب تیسرا دن ہے، نہ کسی سے کچھ کہتے ہو نہ کچھ بولتے ہو، کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس نے سب سے پہلے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، سب سے پہلے اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور اس نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اگر ایک ہفتہ پہلے تم آتے تو میرا باپ جو کفر پر مرا ہے وہ کفر پر نہ مرتا۔ تمہاری اس محنت کو دیکھ کر، تمہارے اس اللہ کے پیغام کو دیکھ کر وہ بھی ایمان لے کر آتا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا۔ ایک ہفتے پہلے میرا باپ کفر پر مر گیا، بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ دعوت کا کام جو اللہ پاک نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر اس کو کھولا ہے، کیا ان کی قربانیاں تھیں۔ رات بھر امت کے لیے رونا، تڑپنا، سسکنا، بے چین رہنا۔ الہی کسی کی شب وصل سو کر کٹے، کسی کی شب ہجر رو کر کٹے، یہ میری کیسی شب ہے الہی، نہ رو کر کٹے نہ سو کر کٹے۔ اللہ رات بھر رو رہے ہیں امت کے درد میں، امت کے غم میں، امت کی فکر میں کہ اللہ یہ امت ایک دوسرے کے لیے پانی نہیں بہا سکتی ہے، خون کہاں سے بہائے؟
اللہ آسان کام دے دیجئے، جو آپ نے انبیاء کرام کو، صحابہ کرام کو کام دیا، اس میں سے کچھ آسان کام دے دیجئے۔ رو رو کر اللہ سے مانگا، تب جا کے اللہ پاک نے دعوت کا کام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس دعوت کے کام کو کریں گے۔ ولی ہونا نہ ہونا یہ تو نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ والے کہتے ہیں اللہ پاک ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے گا انشاءاللہ۔ اور ہمیں کیا چاہیے پھر؟ ہماری پوری جو محنت ہے، جو بھاگ دوڑ ہے، نمازیں پڑھنا ہو، روزے رکھنا ہو، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی نیک اعمال ہے، اس کا مقصود کیا ہے کہ آخری وقت ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ آ جائے۔ تو اللہ والے کہہ رہے اس محنت کو کرو گے، زیادہ ولی کی تو گارنٹی نہیں، لیکن کم از کم اللہ پاک تمہیں انشاءاللہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ تمہارے زبان پر جاری کر دیں گے انشاءاللہ۔ اسی کی یہ محنتیں چل رہی ہے۔ دیکھو نا، یہ جماعت کی شکل میں اللہ پاک بھیجتے ہیں، ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، اور کیا ہے، اپنی کوئی غرض نہیں ہے، اپنی کچھ غرض نہیں رہتی ہے، بے غرض ہو کر، بے طلب ہو کر یہ ان کے پاس جاتے ہیں، جس سے ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، ان کے پاس جاتے، ان کو اللہ کے گھر سے جوڑنے کی کوشش کرتے، ان کی قدر کرنے کی کوشش کرے، ان کی قدر کرنے کی کوشش کرے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں، ابھی ہم خود حال میں دیکھیں کہ مسجدوں کا کیا حال ہے، کیا حال ہے مسجدوں کا۔ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بڑی بڑی مسجدیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو ماشاءاللہ عالی شان بنی ہوئی ہے، لیکن مسجد کی رونق امام اور مقتدیوں سے ہوتی ہے۔ اگر امام اور مقتدی نہ رہے تو مسجد کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن آج افسوس، مسجد تو عالی شان بنی ہوئی ہے، لیکن مقتدیوں کا بے حال ہے نا۔ لیکن یہ جماعت کی شکل میں آتے ہیں، اللہ کے پیغام کو لے کر آتے ہیں، نہ تم سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی نوجوانوں کی زندگیاں سدھر گئی ہے، کئی مائیں جماعت والوں سے یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کو جماعت میں لے کر جاؤ، شاید اس کی زندگی بدل جائے گی۔ جو شراب پینے والا تھا جماعت میں گیا، اللہ پاک نے اس کی زندگی بدل۔ اس لیے انہیں معمولی نہ سمجھے، ہم بھی اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی کوشش کریں۔ وقت لگائیں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اعمال مضبوط ہوگے۔ جب ہماری جماعت ایک جگہ گئی، اورنگ آباد کے دیہاتوں میں، تقریباً 35 سے 40 سال ایک شخص کی عمر تھی، اور ان کے منہ سے شراب کی بو بھی آ رہی تھی۔ ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا کہ ہم جب مسلمان ہوتے، مسلمان رہتے، مسلمان کا کلمہ کیا ہے؟ تو بیچارے کو 35-40 سال کی عمر ہے، لیکن بیچارے کو کلمہ طیبہ بھی اس کو یاد نہیں تھا۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اپنا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ، اپنے اعمال صحیح ہوگے انشاءاللہ، نمازوں کی چیزیں جو ضروری ہے وہ ہمیں پتہ چلے گے، ورنہ ماشاءاللہ ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹتی، اتنا پابند ہے بیچارہ، ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹتی۔ ایک شخص مسجد کے پاس سے جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا ایک بڑا پرانا نمازی ہے، ایک بڑا پرانا نمازی ہے، لیکن جب اس نے اس کی نماز کو دیکھا تو افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ جب یہ نمازی کا یہ حال ہے تو جو نماز کو نہیں آتا اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ یعنی نماز پڑھنے والے کا نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قرآن کی تلاوت صحیح، تو جو نماز کو نہیں آتا اس کا کیا حال ہوگا۔ کئی سارے لوگ نماز کو اس لیے نہیں آتے، مجھے آتا نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، جماعت میں نکلو، تو پھر کیا بتاتے ہیں؟ بہانے بتاتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ پاک موقع دے رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے، اس کو غنیمت سمجھے۔ ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائے، زندگی تو یوں ہی گزر جائے گی، زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی اللہ نے جو دی بندگی کے لیے دی، اگر ہم زندگی کو بس گزاریں گے تو یہ زندگی شرمندگی ہو جائے گی۔ اس کے لیے اللہ نے جو وقت دیا ہے
ہم اس وقت کو غنیمت سمجھے، وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرے، اپنے ایمان کو، اعمال کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، ورنہ یہود و نصارہ اور شیطان تو ہے ہی ہے، نفس تو ہے ہی ہے، لیکن یہود و نصارہ بھی ہمارے مسلم قوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ یاد رکھیے، وہ ہمارے مال دولت کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ تو ہمارے اعمال کے پیچھے اور ہمارے ایمان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ کیسے بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ وہ ہم سے یہ نہیں کہتے کہ اسلام چھوڑ دو، وہ ہم سے یہ نہیں کہتے اسلام چھوڑ دو، بلکہ وہ ایسے چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آٹومیٹک مسلمان اسلام سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس کے لیے شیطانی حربوں کو ہم سمجھے، یہود و نصارہ کے فتنوں کو ہم سمجھے، اپنے ایمان کی محنت کرے، اپنے اسلام کو بچانے کی کوشش کرے۔ پہلے تو یہ تھا کہ اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اسلام کو بچایا جائے، اپنے ایمان کو بچایا جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، جو مرتد ہو رہے ہیں، تھوڑے سے پیسے پر مرتد ہو گئے، کسی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مرتد ہو گئے، یعنی اپنے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس لیے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں مکتب کے ذریعے سے، مدرسے کے ذریعے سے ماشاءاللہ علم انہیں دیا جاتا ہے، ان کا ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن جو بڑے حضرات ہیں جو بچپن میں نہیں پڑھ سکے، اب وہ کیا کرے پھر؟ اس لیے اللہ پاک نے ایک راستہ ہمارے لیے نکالا ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی محنت کرنے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ اسی کے لیے الحمدللہ گیورائی 26 تاریخ کو، آنے والی 26 تاریخ منگل کا دن اجتماع رکھا گیا ہے، ایک دن کا۔ سب حضرات سے درخواست ہے وہاں پر پہنچے اور وہاں پہ جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ خاص طور سے اس دن اپنی دکانوں کو بند رکھے اور وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس دعوت کے کام میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے اور لگائے۔ اگر ہم نہیں بھی چاہے تو اللہ لے لے۔ بندہ کبھی کبھی محروم ہوتا ہے، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اللہ اسے دور کر دیتے ہیں، سائڈ میں کر دیتے ہیں۔ اللہ سے کہے اللہ میں تو لائق نہیں ہوں، میں تو نالائق ہوں، لیکن آپ اپنے فضل سے کام لے لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات